السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایکو بند کر دو۔ یہ دو بزرگ آدمی ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، ہم سے اتنی نفرت ہے کہ ہم کو دیکھنا ان کو پسند نہیں ہے۔ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ مائک میرے پاس ہے، یہ حق کسی دے۔ آپ لوگ بہت دیر سے کھڑے ہیں، جانے کے لیے کہ بیٹھنے کے لیے؟ الفاتحہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرقون، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی کل من هو محبوب ومرجو لدیک، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وحفظه البس والداه یوم القیامت تاجا فی الجنہ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غائب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ بارگاہ رسالت و نبوت میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی کل من هو محبوب ومرضی لدیک، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ قابل مبارکباد ہیں مدرسہ غوثیہ کے جملہ ارکان و ممبران اور یہاں کے مسلمان، اور مدرسے کے جملہ اساتذہ کرام، اس کے معاونین، جنہوں نے اتنے بڑے جشن کا کیا انتظام و اہتمام۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے اس انتظام و اہتمام کو، اس میں ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، حرمین شریفین کی زیارت سے سب کو مشرف فرمائے، خاتمہ ہمارا آپ کا سب کا ایمان پر فرمائے، زندگی ساتھ دے نہ دے ہماری آپ کی دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو،
میں آپ کا ہوں، آپ ہمارے ہیں۔ افسوس اس کا ہے مجھے کہ جو بروا ڈی کا رہنے والا ہے اس کا اعلان ہوتا ہے کل کتبی، اور جو کودر کا رہنے والا ہے اس کا اعلان ہوتا ہے بہرائچ۔ کہاں جا رہا ہے؟ کون کے حال پر چھوڑ دو؟ تم ہوتے کون ہو فوٹو کے؟ مائک میرے پاس ہے۔ یہاں کیشواری کتے لوگ ہیں اور تو نے یہ کیشواری کے آتا اٹھائیے تو باہر والے چل گئے تو رونے کا دل چاہتا ہے، رونے کا۔ ملک اور بیرون ملک جس کی آواز سننے کے لیے لوگ پریشان ہو، جس نے اپنی پوری زندگی اصلاح معاشرہ کے نام پر صوبہ جھارکھنڈ کے نام کو روشن کیا ہے، آج اس کی گفتگو سننے کے لیے لوگ چلے گئے۔ ہمارے گھر کے لوگ ہم سے نہیں سنیں گے تو کس سے سنیں؟ آج ہماری تمہاری جو حالت ہے، جلسہ گاہ کو تم لوگوں نے بنا لیا ہے تماش گاہ۔ ابھی ایک آدمی ابھی اسٹیج پر آیا ہمارے ساتھ اور نعرہ لگا رہا ہے، روپیہ دے رہا ہے کہ جم کر پڑھو۔ جو عشاء کے بعد بیٹھا ہوا ہے اس کو ضروریات زندگی ہے، استنجا ہے اور ضرورت ہے، بچے ہیں گھر میں، مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی آپ آئے ہو اور زور سے جل لگا کر پڑھو، کان میں کان مار کھانے کا کام کر رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانا لوگوں کو بھی پڑھایا جائے۔ ایک ڈاکٹر MBBS کی سرٹیفکیٹ لے کر آتا ہے تو 2 سال ٹریننگ کرتا ہے، تب اس کو کہیں ملازمت ملتی ہے۔ ایک وکیل وکالت کی ڈگری لے کر آتا ہے تو بڑے وکیل کے پاس بیٹھ کر 5 سال اس کو ٹریننگ دینی پڑتی ہے، تب جج کے سامنے کھڑا ہو پاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں مدرسے نے پگڑی باندھ دیا اور علامہ ہو گیا اور اسٹیج کا ہیرو ہو گیا۔ نہ نعت پڑھنے والے ٹریننگ لیتے ہیں، نہ فتویٰ لکھنے والے لیتے ہیں، نہ پڑھانے والے لیتے ہیں۔ اب تو ضرورت ہے کہ اسٹیج والوں ہی کی اصلاح کی جائے۔ یہ سدھر جائیں گے تو میرے معاشرے کے سارے لوگ سدھر جائیں گے۔ ظلم و زیادتی کی آندھی چل رہی ہے۔ اس 11 سال میں 11 لاکھ بچیاں ہندوؤں کے ساتھ بھاگ گئی، ایک مہینے کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ پورے ملک کی رپورٹ یہی ہے۔ اور مسلمانوں کو پیسہ ہوگا، یہ 4 پہیے کی گاڑی لیں گے، میری ہال بنائیں گے، ہوٹل بنائیں گے، اور سب چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ 2 گز کی زمین۔ تعلیم پر ان کی توجہ نہیں۔ یہی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھنا قرآن کتنے لوگ پڑھنا جانتے ہیں تو گردن جھکا لیں۔ یہی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بغیر نماز کے آئے ہوئے، اور کچھ اسٹیج پر بھی ہوں گے جو ایسا نہیں پڑھیں۔ آگے جو اچھل رہے تھے ابھی ہمارے علاقے میں حضرت، چندہ ہوتا ہے جلسے کے نام پر، اور کچھ لڑکے جو ہیں بانٹنے کے لیے کہتے ہیں جتنا بانٹیں گے شاعر کو دیں، اور اچھلتے ہیں، جلسے کو برباد کرتے ہیں۔ ارے 100 روپے دینا 1 مرتبہ تو 10 مرتبہ تو دیتے ہو، ہاتھ میں تو پھینکتے کیوں؟ نعت شریف پڑھنے والے کو دینا سنت ہے، قبول کرنا سنت ہے، تو ادھر والے بھی پھینکتے ہیں اور پڑھنے والا بھی پھینکتا ہے۔
کل تم غریب تھے، آج اللہ نے تم کو نوازا ہے، پیسہ ہو جائے گا انجمن میں تو مسجد میں پتھر لگائیں گے، امام کی فکر نہیں ہے، نہ ان کے بچے کی فکر ہے، ایک مسجد ہے دوسری میں سب کچھ لگا دیں گے، آبادی بڑھ رہی ہے دوسری مسجد نہیں بنائیں گے، تو بوڑھے لوگ کتنا چل کے جائیں گے ایک ہی جگہ؟ آئیے ہمارے علاقے کے 5 لوگ معمولی بات پر مالی جرمانہ لیتے، اب مالی جرمانہ لینا حرام ہے، اور حرام کا لقمہ اگر بچے کو کھلا کے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہو۔ صرف سچ بولو، حلال کھاؤ، پھر گو سے پاک کرنا رہا۔ کشواری میں اتنے عالم، برواڈی میں اتنے عالم، اور قرب و جوار میں اتنے عالم جن کا ڈنکا بجتا ہے، ان گاؤں کا حال میں آتا جاتا رہتا ہوں، 3 مہینے سے ہو ادھر میں اس وقت، اور پورے علاقے کا سروے کر رہا ہوں۔ ابھی حال میں لڑکیاں بھاگی ہیں غیر مسلم کے ساتھ، کل قیامت کے دن یہی بچیاں پورے گاؤں والوں کو جہنم میں دھکیل دیں گی۔ گورنمنٹ کہتی ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، تاکہ کالج میں بھیجو، یونیورسٹی میں بھیجو، تاکہ بجرنگ دل RSS کی گنڈے ان کو اچک لیں۔ موبائل دے دیں گے اتنا بڑا، اور نہ ساتھ بیٹھائیں گے نہ دین سکھائیں گے۔ اس لیے ہم نے نعرہ دیا ہے دین سکھاؤ بیٹی بچاؤ۔ اتنا بڑا گاؤں ہے، مسلم اکثریتی گاؤں کشواری، اور اتنا چھوٹا مدرسہ۔ یہاں تو عربی کالج ہونا چاہیے، وہاں سے ہمارے بچے بچیاں پڑھ کر اگر نکلتی، جہاں وہ قرآن پڑھتی اور پڑھاتی، وہیں وہ انگلش میں بھی بولتی، ہندی میں بھی بولتی، سنسکرت میں بھی بولتی، اب دین سیکھ جاتی تو اپنا یہ ہاتھ کفر کے ہاتھ میں۔ اللہ نے پیسہ کاہے کے لیے دیا؟ 100 آدمی 1 لاکھ روپیہ دو، اور ایک زمین خریدو، اور ایسا کالج بناؤ جس میں قرآن بھی پڑھایا جائے، حدیث بھی پڑھایا جائے، اور عصری تعلیم سے بھی ہماری بچیوں کو آراستہ کیا جائے۔ اسکول پر قبضہ ان کا، تعلیم پر قبضہ ان کا، اور کچھ مولوی آج کل پیدا ہو گئے نئے ایجنٹ، سنو، جس پر حج فرض ہے اس کو عمرے میں لے جاتے، جو عمرہ کر لو حج نہیں کرتے تو لاکھوں روپیہ کا مالک ہے، بچے کہتے ہیں عمرہ کر لیجیے، عمرہ کر لیجیے، حج فرض وہ ادا نہیں کرے گا، دولت پانے کے بعد، وسعت کے بعد، وہ یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر مرے گا۔ جو نمازیں چھوڑے ہو وہ تمہارے ذمے میں قرض ہے، جب تک آپ قرض ادا نہ کر لو گے، نماز فرض ادا نہیں کر لو گے، نہ شب برات کی نفل قبول ہوگی نہ شب برات۔ بتاؤ اتنا بڑا مجمع بھاگ گیا ہم کو دیکھ کر؟ یہ مجمع والے کا قصور نہیں ہے، یہ جلسہ کرانے والوں کا قصور ہے۔ میں آپ کا تھا اس وقت بولا لیتے، کچھ تو بھلا ہو جاتا لوگوں کو۔ درود شریف پڑھو بلند آواز سے، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارے آپ کے نبی آقا و مولا محمد رسول اللہ، بس 5 منٹ سن لو، اس کے بعد کشواری والوں جلسہ کرو تو صرف مجھے کو بلانا، اور 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جتنا سننا ہوگا ایسا بات بیٹھ کر سننا، کام کی بات۔ انشاءاللہ تعالی کشواری کی آواز اور یہاں کا وہ پیغام پورے علاقے میں پھیل جائے گا۔
یہ بدماشوں دیکھو جو فوٹو کھینچ رہے تھے ابھی سب بھاگ گئے. یہ تو بھاگنے بھی چاہیے، جائز ہے یہ نہیں ہے. اللہ اکبر اکبر و کبیرہ. آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آیت کے بعد 2 حدیث شریف پڑھ کر میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ سن لیں، صلاۃ و سلام پڑھیں، دعا کے بعد گھر جائیں اور اپنے آپ کو سنواریں، اپنے بال بچوں کو سنواریں، خود دین سیکھیں، بال بچوں کو دین سکھا دیں. دشمن اسلام اور مسلمان کو مٹانے کے لیے تیار ہے. اب نہ جاگو گے تو کب جاگو؟ آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا اچھا وہ ہے جو سیکھے قرآن، سکھائے قرآن. کون ہے اچھا؟